اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ کی جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے اس کے قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، حضرت ہود نے فرمایا میری قوم، لیس بی سفاہۃ، مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے۔ قوم نوح تو بعد قوم عاد نے ذکر بھی ہوئے، اور دنیا تے ترتیب بھی یہ ہوئے کہ قرآن مجید جنہاں قوماں نے ہلاکتاں بیان کیتا انہاں وچوں حضرت نوح علیہ السلام تو بعد یہ قوم عاد ہی ہوئے جساں اللہ تعالیٰ ہلاک کیتا۔ قوم عاد میں عرض کیتا ہے کہ قبیلہ عرب نے بہت قدیم اور پرانی قوم ہے، اور انہوں نے طاقت اور قوت پورے عرب ضرب المثل ہے اور مشہور ہے کہ بھائی بہت طاقتور قوم اور قبیلہ ہے، لیکن اللہ نے شان کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ اس قوم تباہ کیتا، تو اس نے تباہی اور ہلاکت بھی ضرب المثل بن گئی کہ بھائی اے جی ہلاکت کہ کوئی انہوں نے نام و نشان باقی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ جڑ کٹ دیتی، ختم کر دیتا۔ تو یہ یعنی طاقت بھی ضرب المثل اور وقت ہلاکت اور تباہی وچ بھی کائنات واسطے مثال بن گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تو بعد یہ قوم آئی، اور دو قومان جنہاں قوم عاد آکھا وینا، عاد اولا اور عاد الاخرى، اور دو انا قرآن مجید ذکر ہے۔ اس تو مفسرین نے اختلاف ہے کہ عاد اولا کیڑی اور عاد ثانیہ یا عاد اخرى کیڑی۔ تو راجے قول یہ ہے کہ ارم انہوں نے اس جڑا عاد ہے قوم عاد جس بندے نے نام تھے، یہ عاد پہلے ایک ہی بندے کا نام ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹا سام ہے، اس سام نے یہ اولاد چو، اور ادے عاد اور دعا ارم نے جڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے جسو، اس جسو نے بیٹا سمود ہے۔ تو اس ارم نے ایک ہی بیٹے نے اولاد قوم عاد اور ایک ہی نے قوم سمود۔ تو انہاں دعا کدی قوم سمود آخنے نے بجائے قوم عاد ہی آخ دیتا وینا، دعا ایکیاں عاد اولا پہلی عاد اور ایکیاں عاد اخرى دوسری عاد، یعنی پہلے قوم عاد گزری اور اس تو بعد قوم سمود آئی ہے۔ تو سمود بھی چونکہ اتنے دادا ایک کے ارم نی اولاد اندو ہیں، قرآن مجید جکی جائی تھے ارم ذات العماد انہاں آکھا گیا۔ تو وہ ارم بھی یہ اس عاد نے جڑا دادا ہے اس کا نام ارم ہے، سمود نے دادے کا نام بھی ارم ہے۔ تو اس نسبت نہ عاد اولا اور عاد اخرى۔ اور بعض علماء آخر کہ جس وقت قوم عاد تے عذاب آئے ہے تو اس وقت انہوں نے ایک قبیلے نہ گروہ مکہ مکرمہ گئے ہوئے عبادت واسطے، تو انہاں اللہ تعالیٰ عذاب تو بچا گدا
اور انہاں تے بعد عذاب آیا، تو وہ جنہاں تے بعد عذاب آیا انہاں عاد اخرى، اور ان جڑے پہلے ہلاک ہو گئے نا عادن الاولا، پہلی قوم عاد۔ بہرحال وہ ہوئے یا ہی ہوئے، ان دوئیں راجے کولن۔ اس تو علاوہ بھی علماء لکھن قرآن مجید اتھے سورۃ الاعراف بھی، اگے سورۃ ہود نے اندر بھی، سورہ یونس نے اندر بھی، سورہ شعراء نے اندر بھی، اور اگے سورۃ الاحقاف 26 سپارے انہاں ساریاں صورتاں وچ اور کچھ تھوڑا موٹا دیگر صورتاں وچ بھی اللہ تعالیٰ قوم عاد نا واقعہ بیان کیتا، اور انہاں دی طاقت، انہاں دی قوت، انہاں دی زمین تے آبادیاں، یہ ساریاں انہاں بیان کیتی۔ تو یہ عرب نے قدیم ترین قوم ہے۔ میں اس دن بھی عرض کیتا ہے کہ عرب نے اندر پرانیاں چیزاں، آدھی چیز آکھا ہے نا، آدھی یعنی عاد نے طرف منسوب کر کے کہ بہت پرانی شے ہے۔ انہاں جڑیاں انہاں دیاں پرانیاں زمیناں اور پرانے علاقے انہاں بھی انہاں عادیات آکھنے، یا عادی الارض، پرانی زمین جڑی آباد ہی نہیں ہو سکنی، غیر آباد پہ ہوئیں، تو انہاں واسطے ان لفظ استعمال کرنے۔ قرآن مجید انہاں سورۃ الاحقاف نے اندر جڑا بیان کیتا گیا، تو احقاف نہ مانا ریت نے ٹیلے۔ ان لوگ چونکہ جس علاقے وچ آباد ہے ادھر بہت زیادہ صحرا اور بہت زیادہ ریت نے ٹیلے، تو اس تو انہاں احقاف نہ باسی بھی آکھا ہے نا۔ اور انہوں نے جڑا علاقہ وہ دارالحکومت ہے حضرموت، اور وہ یمن نا ایریا، تو یمن، یمامہ اور عمان تک یہ مسقط جڑا یہ پوری 13 خاندان ہے انہوں نے، اور ان 13 قبائل اور خاندان اس پوری پٹی وچ اصل ان حضرموت نے ہے، وات اپنی طاقت اور قوت نال انہاں فتوحات کیتیاں، تو یہ پورا یمن، یمامہ اور اس جڑی عمان اور مسقط بلوچستان نہ بالکل گواڈ ہے سڑے پاکستان نہ، اتھوں تک انہیں پورا یہ جڑی پٹی اور علاقہ اساں فتح کر کے اور اپنی آبادیاں ایسے بنائیاں۔ تو انہاں دی طرف اللہ تعالیٰ جتھے نہ اللہ اور نعمتیں دیتی ہیں اتھے سب تو وڈی نعمت یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے قد بہت وڈے ہے، بعض علماء 120 فٹ اور بعض ہیں جناب 80 فٹ انہوں نے قد لکھیں کہ اتنے وڈے وڈے انہوں نے قد ہے، طاقت اور قوت بہت زیادہ ہی، درختاں زمین تو اکھاڑ گئنا، اور اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتی ہوئی ہے کہ قرآن مجید اللہ انہوں نے قول نقل کیتا کہ جڑے میرے نبی انہاں تبلیغ کیتی تو انہاں کو آکھا من اشد منا قوہ، تسی اساں کیڑے اللہ تو ڈرانے ہو، سڈے کو تو طاقتور ہے بھی کوئی نہیں، اسی خود سب تو وڈے طاقتور ہیں۔ تو اس لہجے وچ گفتگو کرنے والے لوگ، اور میرے رب جس وقت عذاب بھیجا تو اگلی آیتاں چاہنا پیا کہ ایسا انہوں نے جڑاں بھی کٹ دیتی، پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ ہوا نہ عذاب اللہ تعالیٰ انہاں تے بھیجا، 7 راتی اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرا، کہ ایسا یہ پورا ہفتہ اتنی شدید ہوا بھیجی کہ جڑی ساری طاقت ہے اللہ نہ یہ کاغذاں تے تیلے ہون فضا وچ اڈا کے تکایا کہ ایک تو سنی طاقت ہے اور ایک سیڑھی طاقت، کہ اتنے طاقتور لوگ تیلے ہون تے شاپرا ہون فضا وچ اڈن لگ پاون، تو پیچھے بعد کہیں نہیں غرور اور تکبر رہنا، اللہ فضا وچ بن کے سر ٹکرائے اور بھیجے سارے باہر نکل آئے، اور ساری قوم حضرت ہود علیہ السلام اور انہاں نہ جنہاں لوگاں ایمان آندے ہوئے وہ ایک چھوٹے جہے ہاتھے وچ گھیر جائے چھپر جہا اس تھلے بیٹھے ہوئے، 7 دن عذاب چلنا پیا، ہوا نہ کائنات نے محل اور سارے بڑیاں بڑیاں عمارتاں اس چاہ کے فضا وچ بکھیر دیتا، تو ان جڑے چھپرے تھلے مومن بیٹھے ہوئے وہ ہوا انہاں واسطے جناب مزے نہیں ٹھڈی ہوا بنی پئی، اور اللہ تعالیٰ انہاں وقت حضرت ہود علیہ السلام بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ تشریف گن گئے، اور جڑے نال مومن ہیں انہاں بھی اتھے گن گئے، اور اتھے انہوں نے انتقال ہویا اور مکہ مکرمہ دفن ہوئے، اور بعض نے نزدیک اتھے حضرموت کی قبر ہے ہن بھی موجود ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے قبر، انگریزاں بھی جڑے سیاح انہاں بھی اساں لکھا، اور اسلامی تاریخ بھی حضرموت نے پورے علاقے وچ قبر مشہور ہے، قبر ہود کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قبر ہے، لیکن بہرحال یہ تو اللہ ہی پتہ نبیانیاں قبراں چونکہ زنی چیزاں
صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر ہے جڑی مکمل یقینی طور تے قبر ہے. باقی جتنی بھی روایات ہیں انہاں زنی چیزاں اللہ ہی پتہ کہ کیڑے نبی کتنے دفن ہیں. تو انہاں واقعہ اللہ تعالیٰ ایتاں بیان کیتا جی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف انہوں نے بھائی حضرت ہود علیہ السلام سے بھیجا. بھائی اس تو آخیا نے کہ حضرت ہود بھی اسی قبیلے نے فرد ہے. تو خاندانی اور وطنی بھائی نہ بلکہ نسبی بھائی ہے، خاندان اور برادری ایک ہے. تو فرمایا سا ہود بھیجا اور انہاں انبیاء کی طرح وہ دعوت دیتی جڑی تمام انبیاء لوگاں دینے کہ او عبد اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو علاوہ تو سنا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تسی اللہ تعالیٰ تو ڈرنے نہ ہو جس تو ساں پیدا کیتا مالک اور خالق ہے، اس سے پوجا اور پرستش کی طرف کیوں نہ لوٹنے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ہر قوم نے جڑے ہمیشہ سردار ہونے اکابر مجرمیہ لیمکروا فیہا. اللہ قرآن مجید فرمانے پہنے وڈے جڑے ہونے ان عام طور تے نبیاں دی دعوت قبول نہیں کرنے، مقابلہ کرنے اور اگو انبیاء نہ راستہ روکنے کی کوشش کرنے. تو قوم جڑی عاد نے وڈیرے انہیں بھی حضرت عاد نے حضرت ہود نے دعوت روکنے نے واسطے انہیں آخیا انا لنراک فی صفاحت، تو اساں لگنا کوئی علیاذ باللہ تسی تو کوئی جھلے ہو گئے ہو. صفاحت بے وقوف آدمی جی کو ہونا اور جس نے عقل اور شعور پورا نہیں. تو انبیاء حالانکہ ان سب تو زیادہ عقل والے لوگ، سب تو زیادہ سمجھ والے لوگ تو انبیاء ہونے. تو انہاں فرمایا آکھن لگے انا لنراک فی صفاحت، اسی تو ویکھنے کہ تسی تو کوئی علیاذ باللہ بے وقوف ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اسی تساں جھوٹا بھی خیال کرنے، تسی جھوٹ ابھرنے پے ہو کہ میں نبی اور میں رسول ہاں اور اللہ کی طرف میں بھیجا ہاں. اس گلاں تے اساں کوئی گل ہی سمجھ نہیں آنی پئی. تو نبی اپنی قوم تے بہت شفیق ہونے، بڑا ہی ناصحانہ اور ہمدردانہ جواب دے کے فرمایا میری قوم لیس بی صفاحتن، ماں کوئی بے وقوفی نہیں اور میں کوئی بے عقل نہ، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تے رب العالمین کی طرف بھیجا و رسول ہاں. اللہ ماں بھیجا تو سنی طرف بے ست میں نہیں کی، میں رسول بن کے آیا تو سنی ہدایت اور فلاح واسطے آیا ہاں. ماں تو سی جلت جھوٹے میرے کی کون شمار پہ کریں. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب نے پیغام تو سے تک پہنچانا پیا. وانا لکم ناصح امین، اور میں تو واسطے خیر خواہ بھی آواں اور بہت زیادہ امانت دار بھی آواں. ایسا خیر خواہ جس سے اگر تسی اعتماد کرو تو اعتماد کر سکنے. سڑے شیخ افضل صاحب نے اکھی نہ آپریشن ہوا جی، اج دعا نہیں درخواست کرنے پہ حضرات دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرماؤ. شیخ صاحب صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماؤ. بھائی حیات نے بھائی فوت ہوئے، اللہ انہوں نے بخشش اور مغفرت فرماؤ، درجات بلند فرماؤ. ہر مومن ہے اللہ آخرت ایک بہترین گھر اور بہترین جگہ نصیب فرماؤ. اے اللہ شڑیاں دعاواں اپنے فضل نہ قبول فرماؤ. ملکی حالات اچھے نہیں، اے اللہ حفاظت فرماؤ، عافیت نہ معاملہ فرماؤ. لڑائی اور جنگاں تو حفاظت فرماؤ. اے اللہ لڑائیاں اور جنگاں علاقے اور ملکاں تباہ کر دینیاں، اے اللہ اپنی خصوصی فضل اور کرم نہ معاملہ فرماؤ. اسا سارا نے حفاظت فرماؤ. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.